السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب سے پہلے اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا شکر اور احسان ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمارا شمار ان مردوں میں سے نہیں کیا جو آج من و مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ یا رب، تیرا شکر ہے تو نے ہمارا شمار ان بے بس، مجبور، لاچار مریضوں میں سے نہیں کیا جو مہینوں مہینوں، ہفتوں ہفتوں سے ہسپتال کے بیڈ پر اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے رب، تیرا شکر ہے تو نے ہمارا شمار ان مجبور اور لاوارثوں میں سے نہیں کیا جو بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، یا اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یا لنگڑے لولے ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ اللہ، تو نے ہمیں صحت کی دولت دی، تو نے ہمیں زندگی عطا کی، تو نے ہمیں زندوں میں رکھا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ اے رب، اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج قربانی کے مقصد کو، ذی الحجہ کی فضیلت کو ایک بار پھر تازہ کرتے ہیں۔ شاید آج کا بیان کسی کے دل کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو جائے، شاید آج کا بیان کسی کے مردہ دل کو زندہ کر دے، شاید آج کا بیان کسی کے اندر پھر سے عبادت کا شوق جگا دے، شاید کوئی گنہگار توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کرے، شاید کوئی اللہ کی بندی اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت سے سنتے ہیں۔ ایسا کیا ہے اس مہینے میں، اور خاص کر کے ان 10 دنوں میں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، بالاتفاق یہ 10 راتوں کا مطلب ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ صرف اس بات سے ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لو کہ ان 10 دن کی اللہ رب العالمین نے
قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں قسم کھاتا ہے، اور قرآن جن باتوں کی قسم کھاتا ہے، قرآن میں جن باتوں کی، جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت 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 اہمیت رکھتی ہے۔ سال کے 360 دنوں میں کوئی دن اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ کوئی دن، سب سے زیادہ کسی دن کی عبادت اگر پسند ہے تو وہ یہ 10 دن اور یہ 10 دن کے بندے کی عبادت پسند ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو یہ 10 دن اور یہ 10 دن میں کی جانے والی عبادت سب سے زیادہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ میری بہنوں، آئیے حدیث سے اس کی فضیلت سمجھتے ہیں۔ عرب کے لوگ ایک جنگجو قوم تھی، ہمیشہ ان کی زندگی یا تو میدان جنگ میں گزرتی یا پھر دوسرے قبیلوں سے لڑائی مار دھاڑ کرتے ان کی زندگی گزرتی۔ ہمیشہ لڑائی، ہمیشہ جنگ، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھی، اور ان کی زندگی کا مقصد بھی صرف جنگ کرنا تھا، جنگ کرنا تھا۔ جب اسلام آیا، اعلان کیا گیا 4 مہینے حرام کے مہینے ہیں، اس میں کوئی جنگ، کوئی لڑائی جائز ہی نہیں ہے۔ سن لو، 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینے میں ہر جنگ، ہر لڑائی، ہر نفرت کی چیز کو حرام کر دیا ہے۔ کون سے 4 مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ اسلام آنے سے پہلے بھی یہ حرمت والے مہینے تھے، پہلے بھی تھے، لیکن لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ لوگ ان حرام مہینوں کے بارے میں اپنی منمانی کرتے، کبھی اس کو حرام مانتے اور کبھی نہیں مانتے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان مہینوں کی فضیلت اور بڑھ گئی اور سختی سے اس پر عمل شروع ہو گیا۔ باقی 8 مہینے تم جنگ کر سکتے ہو، لیکن یہ 4 مہینے ہرگز نہیں۔ ذی قعدہ میں حج کے لیے قافلے نکلتے حاجیوں کے، لیکن راستے میں کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، کوئی ان قافلوں کو لوٹ نہیں سکتا۔ یہ افسوس کی بات الگ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنا نہیں چھوڑتے ان حرام مہینوں میں بھی۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو اللہ کی اس حکمت پر، ذرا غور کرو اللہ کی اس نعمت، اللہ کی اس کی رحمت پر کہ اللہ نے ہماری زندگی میں جنت کے شارٹ کٹ راستے دیے، دعاؤں کی قبولیت کے موقع دیے،
اللہ کو راضی کرنے کے بہانے دیے. او میرے بندے، اگر تیرا رب تجھ سے ناراض ہے تو دیکھ کہیں اس حال میں موت نہ آ جائے، کہیں تو اس حال میں اپنے رب کے پاس نہ چلا جا کہ اپنے رب کو منانے کا موقع ہی نہیں ملا اور زندگی ختم ہو گئی. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ہماری عمریں بہت کم ہے. اللہ جانتا ہے ہماری طاقت بہت کم ہے، ہم کمزور ہیں. اسی لیے اللہ نے ہماری زندگی میں کبھی رمضان جیسی نعمت دیتا ہے تو کبھی ذی الحجہ کے 10 دن جیسی نعمت دیتا ہے کہ میرے بندے آ اس جنت کی طرف، آ اس عیش و آرام کی طرف، آ ان بہتی نہریں اور موتیوں کے محلوں کی طرف. کوشش کر اس جنت کو حاصل کرنے کی، منا لے اپنے رب کو، راضی کر لے اپنے پروردگار کو. اگر دنیا چاہیے آ میں تجھے دنیا دے دوں. او میرے بندے اگر آخرت چاہیے آ میں تجھے آخرت دے دوں. اور اگر تجھے دونوں چاہیے میں تجھے دونوں ہی دے دوں. میرے خزانے، میرا فضل و کرم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. نہ میرے خزانوں میں کمی ہے، نہ کوئی میری رحمت میں کمی ہے. یہ ہمارے رب کا اعلان ہے. یہ اللہ تعالی جنت میں جانے کے شارٹ کٹ راستے ہماری زندگی میں دے رہا ہے. لیکن ذرا دیکھو میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگیوں پر، اپنے حالات پر، ہماری زندگی میں کتنے ہی رمضان آئے اور چلے گئے، کتنی شب قدر گزر گئی، کتنے ذی الحجہ آئے اور چلے گئے، کتنی قربانیاں آئی اور گئی، لیکن ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، ہمارے جائیداد کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کی شادیاں یا ہمارے بچوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں. ہم اپنے روٹھے رب کو منا نہیں سکے، ہم اپنے رب سے اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں حل نہیں کروا سکے، ہم اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکے، نہ ہم اپنے رب سے اپنے لیے دنیا مانگ سکے، نہ اپنے لیے جنت مانگ سکے. ہم نے اپنی زندگی بھی مشکل بنا ڈالی، ہم نے اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگا دیا. ذرا سوچو، ذرا سوچو، اگر کوئی صرف ایک عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، ایک عرفہ کا روزہ، بقرعید سے ایک دن پہلے والا روزہ، ایک سال پیچھے کے، پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صرف ایک روزہ ہمارے 2 سال کے گناہ کو معاف کرواتا ہے. اگر کوئی 9 روزے رکھتا ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. لیکن افسوس، ہم پھر بھی اپنے لیے نہ دنیا مانگ سکے، نہ آخرت مانگ سکے. قبر میں جا رہے
لیکن اپنے گناہوں کا توشہ ساتھ لیے جا رہے، اپنے گناہ اپنے رب سے معاف نہیں کروا سکے۔ بولو اس سے زیادہ بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ میری ماں اور بہنوں، اس 10 دن کی عبادت میں اللہ نے ساری عبادتیں جمع کر دی ہیں۔ اس میں تکبیر بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، مال کا خرچ کرنا بھی ہے، قربانی بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، حج اور عمرہ بھی ہے۔ اندازہ لگا لو اس کی اہمیت کا۔ یہ تکبیر، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر صرف حاجی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ حج کے لیے جائے یا نہ جائے۔ ہمارے صحابہ اکرام زور زور سے تکبیر کہتے، پھر ان کا دیکھ کر آزو بازو کے گھروں سے تکبیر کی آوازیں آتی، پھر یہ آوازیں بازار تک جاتی، بازار میں ہر چلنے پھرنے والا مسلمان ہو یا بیوپار کرنے والا مسلمان، ہر ایک کی زبان پر تکبیر ہوتی، ہر ایک کی زبان پہ تکبیر ہوتی، یہاں تک کہ سارا بازار تکبیر کی آواز سے گونجتا۔ یہ گھر اور بازار کی حالت تھی۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے ہوئے ہر وقت ہمارے گھر سے اللہ اکبر کی تسبیح نعروں سے اللہ اکبر کے گونجنا چاہیے۔ یہ 10 دن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ تسبیح ہے، سب سے ضروری ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے۔ چاہے ہم قربانی دیں نہ دیں، چاہے ہم حج کے لیے جائیں نہ جائیں، یہ تسبیح، یہ عبادت، یہ روزہ، یہ نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کرنا ہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آئیے ذی الحجہ کی سب سے بڑی عبادت قربانی کے بارے میں سنتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، پھر اللہ نے ایک سے قربانی قبول کی اور دوسرے سے قبول نہیں کی، لیکن اس کا انداز بدل گیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام لے گئے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، فوضع السکین علی حلق ام اسماعیل، چھری کو اسماعیل کے گردن پہ رکھا ذبح کے لیے، اللہ نے آواز
جنت سے ایک دمبا اتارا اور اللہ نے کہا ابراہیم اذبح ھذا ولا تذبح اسماعیل، ابراہیم اس کو ذبح کر اور اسماعیل کو ذبح نہ کر۔ تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ قربانی کی سنت، یہ قربانی کا رواج باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، صرف سنت کو باقی رکھنے کے لیے قربانی نہیں ہے، صرف یادگار کے طور پہ ہم نہیں کرتے قربانی۔ ہمارے انبیاء کی زندگی ہمارے لیے سب سے زیادہ رول ماڈل ہے۔ سال میں ایک بکرا قربانی دے کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اسلام کے فریضے ادا ہو گئے، اب مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، تو اللہ کی قسم یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ ذرا تصور کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بار سوچو، اس وقت ایک باپ کے کیا جذبات ہوں گے، کیا دل کی کیفیت ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کو، اپنی سکی اولاد کو، اپنی اکلوتی اولاد کو، کیونکہ تب ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی اولاد تھی، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہیں دور دور تک یہ خیال نہیں کہ یہ بچ بھی سکتا ہے، میں اپنی اولاد کو دوبارہ زندہ چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ اپنی دنیا کی سب سے محبوب چیز، سب سے قیمتی چیز، اپنی سنتان، اپنا وارث، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے بڑھاپے کا سہارا، اپنی جمع پوجی اللہ کے ایک اشارے پر، ایک حکم پر لٹانے کے لیے لے چلے۔ لیکن اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں چاہیے تھی، صرف ایک امتحان تھا جس میں باپ جیت گیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، جس میں اللہ کا ایک محبوب بندہ جیت گیا۔ آج بھی قرآن کہتا ہے اللہ تک تمہارے خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک بس تمہارا تقوی اور تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ نہ تو اللہ تک تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے۔ کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو، نہ تمہارے خون سے، نہ تمہارے گوشت سے۔ ہاں، لیکن تمہاری نیت اور صرف تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ خون کی پہلی بوند اس بکرے کی، اس جانور کی ابھی زمین پہ نہیں گرتی ہے، پہلی بوند، پہلا قطرہ خون کا، لیکن اس سے پہلے وہ قربانی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، ہماری نیتوں کے ساتھ، ہمارے تقوی کے ساتھ۔
اور اگر یہ نیت ہی کھوٹی ہو تو بتاؤ پھر کیا پہنچے گا، پھر کیا پہنچے گا؟ مسلمانوں، سب سے پہلے آؤ اپنے دل کی دنیا سدھار لیں اس عبادت کے ذریعے، اپنے اندر تقوی پیدا کریں اس عبادت کے ذریعے۔ اللہ کی قسم، جو ہے صرف ہماری نیتیں ہیں اور ہمارا اعمال ہے، اسی پر ہمارے کامیابی کی بنیادیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آؤ میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک بہترین واقعہ بیان کرتی ہوں۔ جب فرعون نے اعلان کیا کہ تمام جادوگروں کا مقابلہ ہوگا، فحشر فنادى، آواز لگائی، دنیا بھر کے جادوگر اکٹھا کیے۔ وہ عید کا دن تھا جب دور دور سے لوگ مصر میں جمع ہو رہے تھے ایک عجیب و غریب جادو کا مقابلہ دیکھنے کے لیے۔ دنیا نے آج سے پہلے نہ ایسا مقابلہ کبھی دیکھا تھا، نہ کانوں نے سنا تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا عجیب مقابلہ تھا، بڑا عجیب کمپٹیشن، کہ دنیا بھر کے ماہر جادوگر ایک میدان میں جمع ہونے والے ہیں، اور ساری دنیا کے جادوگر، ماہر جادوگر ایک طرف اور ایک اکیلا موسیٰ ایک طرف۔ ایک موسیٰ کا مقابلہ علیہ السلام ساری دنیا کے جادوگروں سے ہے، ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون اور فرعون کی ساری طاقت سے ہے۔ جادوگروں نے کہا، اے فرعون، اے بادشاہ، اگر سارے شرکا، اگر سارے پارٹیسپیٹ کرنے والے ایک جیسا لباس پہنے تو کیا بات ہوگی؟ لاکھوں لوگ میدان میں ہیں، لاکھوں لوگوں میں پہچان لیے جائیں گے۔ یہ دنیا کا پہلا موقع تھا، سب سے پہلے فرعون کے زمانے میں یونیفارم لاگو کیا گیا۔ یونیفارم لانے والا فرعون ہے، ایک جیسا لباس، ایک جیسا ڈریس سب پہن لے۔ تو اس نے کہا، موسیٰ تو جادوگروں کا لباس نہیں پہنے گا، ہم موسیٰ کو منا نہیں سکتے، تو جادوگروں کے جیسا لباس پہن، ویسا حلیہ، ایک جیسا لباس، ایک جیسا حلیہ۔ بڑا سوچا ان لوگوں نے، پھر کیا کیا جائے؟ آخر میں طے یہ ہوا کہ سارے جادوگر موسیٰ کے جیسا لباس پہنیں گے، سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنائیں گے، پتہ نہیں لگے گا کون کون کیا کیا ہے۔ سارے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس، موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ دیکھ کے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقابلے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں۔
میری ماں اور بہنوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا سب سے پہلے تم جادو پیش کرو گے یا میں؟ انہوں نے کہا ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالْأَلْقُوا، ڈالو تم اپنی اپنی لاٹیاں۔ سارے لوگوں نے ڈالا اپنی اپنی لاٹیاں، اپنی اپنی رسیاں، ایسے کل بلاتے سانپ بن گئے۔ سارا مجموعہ حیران تو اتنے سانپوں کو دیکھ کے، اتنے سانپوں کو دیکھ کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اپنا عصا ڈالا، وہ ایسا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سانپ، اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا اجگر کہ سارے سانپوں کو نگل لیا۔ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، قرآن منظر پیش کرتا ہے، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ سارے جادوگروں نے مل کے اعلان کیا کہ یہ جادو ہے ہی نہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے فرعون کی قوم میں سے وہ جادوگر تھے۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرو اس واقعے پر۔ جب انہوں نے اپنے ظاہری حلیے کو اللہ کے نبی جیسا بنایا، پھر اللہ نے ان کے باطن کو، ان کے دلوں کو کھول دیا۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ پہلے جو کر سکتے ہو مسلمانوں وہ تو کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت، سیاست، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، عدالتیں، یہ سب ہمارے بس میں نہیں ہے، یہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ میرے اختیار میں ہے، کوئی حکومت کی اس پر پابندی نہیں ہے، نہ ظہر پڑھنے میں، نہ عصر پڑھنے میں، نہ مغرب عشاء پڑھنے میں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ پہلے جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، پھر جو نہیں کر سکتے اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دے گا، پھر اس کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، پھر اس کے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ جب جادوگروں نے اپنا ظاہری حلیہ، ظاہری لباس اللہ کے نبی جیسا کیا، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ایمان کے لیے کھول دیا۔ ارے ہمارا تو ظاہری حلیہ بھی ایمان جیسا نہیں ہے، نام پوچھنے تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ سامنے والا نوجوان ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ کبھی کبھی نام بھی اتنے عجیب، کبھی نام بھی ایسے اسٹائل کے، نام سے بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ آخر کون سے دھرم کو فالو کرنے والا ہے، کون سے مذہب کو ماننے والا ہے۔ جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، اور جو نہیں کر سکتے ہو اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو، اس کے لیے اللہ سے مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں جتنی جگہ بھی ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے وہ قوم لوط ہو، چاہے وہ قوم نوح ہو، ان میں سے صرف ایک قوم ایسی تھی، ایک قوم ایسی تھی، بہت زیادہ گناہ کے بعد
اس قوم نے بہت ساری توبہ بھی کی اور اللہ نے اس قوم سے توبہ قبول کی اور عذاب کو ہٹا لیا. اور وہ قوم تھی قوم یونس. قوم یونس ہر قوم پر اللہ کی نافرمانی کے بعد عذاب آیا ہے. کسی قوم سے اللہ نے عذاب کو نہیں ہٹایا، لیکن اللہ نے قرآن میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے. اس قوم نے اتنی توبہ کی. اللہ کا جو فیصلہ تھا، اللہ کا جو حکم تھا اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا، اس قوم کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا. اس قوم کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. میری بہنوں بتاؤ، کیا آج ہم ان 10 دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے قوم یونس نہیں بن سکتے؟ قوم یونس نہیں بن سکتے؟ یہ بی جے پی کی صورت میں مسلمانوں پر ایک عذاب ہے جو آ رہا ہے، جس سے ہمارے گھر، ہماری مسجدیں، ہمارے نوجوان، ہمارا مذہب، ہماری آزادی خطرے میں ہے. سنگین خطرہ منڈلا رہا ہے. یہ دور ہو سکتا ہے ہماری توبہ سے، یہ دور ہو سکتا ہے ہماری عبادت سے. ہم قوم یونس کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم قوم یونس کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر ہم قوم یونس نہیں بن سکتے تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا شمار قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم فرعون میں ہمارا شمار ہوگا، جس پر اللہ کے نت نئے عذاب آئے اور جو عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. مسلمانوں، ذرا غور کرو نہ آج کی حالت پر. کیا آپ نے غور کیا مودی بھی کافر، امیت شاہ بھی کافر، نائیڈو بھی کافر، نتیش کمار بھی کافر، راہل گاندھی بھی کافر، کھرگے بھی کافر، وہ اکھلیش یادو بھی کافر. لیکن غور کرو سمجھو، کچھ کافر مسلمانوں کے کٹر دشمن، تو کچھ کافروں ہی کو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑا کیا ہے. ایک نہیں، کتنے ہی ابو طالب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں. آج کتنے ہی کافر ابو طالب کا رول ادا کر رہے ہیں. گلی گلی سے ابو طالب کھڑے ہو گئے، جو مسلمان تو نہیں لیکن مسلمانوں کے مددگار ضرور ہیں. مسلمانوں جو کر سکتے ہو پہلے وہ کرو، جو نہیں کر سکتے اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو. اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. یہ حج، یہ ایام حج، یہ احرام، یہ تلبیہ، یہ تکبیر، ساری دنیا کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. حج کے لیے حاجی کوئی رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنتا ہے. دو کپڑے بغیر سلے ہوئے مرد کے لیے، وہی سفید بغیر سلا ہوا لباس جو میت کا ہے، جو کفن کا ہے. ساری دنیا کے مسلمان زبان پر ایک ہی نعرہ،
ایک ہی آواز، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ساری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ انڈین ہو یا امریکن، فلپائن ہو یا افریقن، جرمن ہو یا برمن، چائنیز ہو یا ٹرکش، ایک اندم، ایک ترانہ، ایک نعرہ، توحیدی اندم، توحیدی نعرہ، ایک یونیفارم، ایک انداز، ایک مقصد، ایک نعرہ۔ کیا پیغام ہے اس میں اسلام کا، کیا پیغام ہے اس میں مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں سمجھو، ساری دنیا کے مسلمان مل کر یہ اعلان کرتے ہیں، ایک زبان ہو کر، ایک لباس میں، ایک جگہ، ایک وقت پہ، کہ اے رب یہ نعمتیں تیرے لیے، یہ تعریف تیرے لیے، یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ سلطنت صرف تیرے لیے۔ اے میرے رب میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، رب میں حاضر ہوں تیرے لیے، تیرا حکم ماننے کے لیے، اپنی زندگی، اپنی جان لٹانے کے لیے۔ لاکھوں لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں مسلمان وہ بھی خانہ کعبہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، پھر بھی نہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ضرورت ہے اپنے دل کی دنیا بدلنے کی، ضرورت ہے اپنے تقوی کو بدلنے کی، ضرورت ہے اپنے ایمان کو ریچارج کرنے کی۔ اور یہ 10 دن، یہ تربیت کے 10 دن، یہ ٹریننگ کے 10 دن، یہ اللہ کے قریب ہونے کے 10 دن، یہ اللہ سے معافی مانگنے کے 10 دن اللہ نے انعام کے طور پہ دیا ہے۔ میرے بندے، اگر ذرا سا بھی ایمان ہے تو